بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم اور دو قومی نظریہ۔ قائد اعظم مسلمانوں نے پاکستان کے عظیم رہنما تھے۔ آپ نے علامہ اقبال کے خواب اور چودھری رحمت علی کے دیے ہوئے نام کو حقیقت کا روپ دیا اور مختلف زبردست مخالفت اور اپنوں کی سازشوں کے باوجود بڑی مسلم مملکت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ابتدا میں قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے اور مساق نقد ان کی کوششوں کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ اس وجہ سے آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بھی قرار پائے، لیکن ہندو قوم کے متعصبانہ رویے اور نہرو رپورٹ سے مایوس ہو کر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں دو قومی نظریے کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جدا گانا قومیت۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کے موقع پر دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، اسلام اور ہندو محض مذہب نہیں بلکہ حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں، چنانچہ اس حقیقت کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ دونوں قوموں کے ہیرو، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے کے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پروڑنے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ آپ نے کہا، میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس میں اور بھی پوائنٹ آپ ایڈ کرتے ہیں کہ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ پاکستان کا وجود۔ مارچ 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے دو قومی کے نظریے کی وضاحت آپ نے ان الفاظ میں کی، پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ آزادی کی خواہش۔ 25 فروری 1947 کو مسلم لیگ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتا ہے، کانگریس اور گاندھی جی مسلمانوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ اپنے اوپر برطانیہ کو حکومت کرنے دیں گے، نہ ہم گاندھی کو اپنے اوپر حکومت کرنے دیں گے۔ ہم آزاد مملکت ہیں اور ہم آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے ثابت کیا کہ مسلم لیگ ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی جائز اور نمائندہ جماعت ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ تاحال گاندھی جی اب تک اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہیں۔ یہ اس کا پورا ہے، لیکن آپ نے بس اتنا ہی لکھنا ہے جتنا اس میں لکھا ہے۔ 4 پوائنٹ، برصغیر میں دو بڑی قومیں ہیں۔ گاندھی کے ایک نام کے ایک خط میں قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ برصغیر ہندوستان نہ تو ایک ملک ہے، نہ ہی اس کے باشندے ایک قوم ہو سکتے ہیں، یہ مختلف قوموں کا ذیلی بر اعظم ہے، ان میں ہندو اور مسلم دو اہم قومیں ہیں۔ اسلامی اقدار کا تحفظ۔ مسلمان اپنی منفرد اقدار اور اعلیٰ تہذیب و ثقافت رکھتے تھے جو ہندو تہذیب سے بالکل مکمل طور پر مختلف تھی۔ آپ کو یہ میں پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ مسلمانوں کی اپنی اقدار اور تہذیب، ہر مسلمان وہ واحد قوم تھی جو ہندو تہذیب میں مدغم نہ ہو سکی۔ تو قائد اعظم کے نزدیک آزادی حاصل کرنے کا مقصد ان اقدار اور ثقافت کا تحفظ تھا۔ قائد اعظم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا دین، ہماری تہذیب اور اسلامی تصورات وہ اصل طاقت ہیں جو ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، ہمارے نزدیک پاکستان کا مطلب ہمارا تحفظ، ہماری نجات اور ہمارا مستقبل ہے۔ ہندو مسلم اختلافات۔ نومبر 1945 میں ہندو مسلم اختلافات کا اظہار گاندھی کے نام ایک خط میں آپ نے یوں کیا، ہم ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم اپنے مذہب، تہذیب و تمدن، تاریخ، زبان، طرز تعمیر، فن موسیقی، اصول قوانین، معاشرت و لباس، قرض، یعنی ہر چیز جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہر چیز میں مختلف ہیں۔ اب قوم کے لیے علاقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مارچ 1940 میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، مسلمان ایک قوم ہے اور ہر قوم کو رہنے کے لیے علاقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم ہوا میں بسیرا نہیں کر سکتی، اسے زمین کی ضرورت ہوتی ہے جس پر اس کی حکمرانی ہو۔ اس طرح قوم کے لیے آزاد مملکت اشد ضروری ہے۔ تو اس کا واحد حل۔ قائد اعظم نے فرمایا، اگر برطانوی حکومت سنجیدگی سے اس ملک کے عوام کو امن اور خوشی سے ہمکنار کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ برصغیر کی بڑی قوموں یعنی ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ ملک دے دیے جائیں اور برصغیر کو دو مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اردو زبان کا تحفظ۔
مسلمانوں کے دور اقتدار میں اردو زبان معرض وجود میں آئی، مسلمانوں کے علوم و فنون کے ذخائر اس زبان میں منتقل ہو گئے۔ ہندوؤں کا مسلمانوں سے نفرت کا پہلا اظہار اردو ہندی تنازع کی صورت میں ظاہر ہوا۔ 1973 کی کانگریسی وزارتوں کے دور میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اردو زبان کے تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، میری التجا تو صرف اتنی ہے کہ 3/4 ہندوستان آپ لے لیں اور 1/4 ہمارے پاس رہنے دیں۔ ہمارے ملک میں ہمیں اسلام کی روشنی میں اپنی تاریخ، روایات، ثقافت اور زبان کا تحفظ کرنے دیں۔ اپنے علاقوں میں آپ اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں۔ منشور ٹریکٹر کیا تھا منشور؟ نومبر 1940 میں علی گڑھ کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہم نے اپنا منشور ایک چارٹر بنا لیا ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اپنے اس منشور کے بارے میں ہم یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی ہے تو ہم اس کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہمارے مخالفین اپنے دل و دماغ سے خیال نکال دیں کہ سودے بازی یا جذباتی نعرہ ہے۔ آور ڈیسیژن یعنی جو ایک 2 ٹوک فیصلہ قائد اعظم نے فرمایا 1939 میں وفاقی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہندوؤں تمہاری تعداد زیادہ ہوا کرے، تم ترقی یافتہ ہو اور تمہاری معیشت مستحکم صحیح، اور تم سمجھتے ہو کہ سروں کی گنتی سے آخری فیصلے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ تم ہماری روح کو تباہ نہیں کر سکتے، تم اس تہذیب کو نہیں مٹا سکتے جو ہمیں ورثے میں ملی۔ ہمارا ایمان زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے شک ہم پر ظلم و ستم ڈھاؤ اور ہمارے ساتھ بدترین سلوک کرو، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مرنا ہی ہے تو لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ان میں کچھ پوائنٹس آپ نے ایڈیشن کرنے ہیں جو کہ میں نے اس میں لکھے ہیں آگے۔ جنوری 1948 میں عید میلاد النبی کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا، اسلام محض چند رسم و روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسلام ہر زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ سیاسی، معاشی، معاشرتی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے اصولوں کی بنیاد احترام انسانیت، آزادی اور انصاف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کو بھی تحفظ دیتا ہے، اپنے مذہب پہ دوسری اقلیتوں کو اپنے مذہب پہ رہنے کی آزادی دیتا ہے، اور زندگی انصاف اور انسانیت اور آزادی کے اصولوں کے تحت گزارنا کو ترجیح دیتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات میں آپ نے یہ ایک پوائنٹ اور لکھنا ہے۔ ہم مارچ 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ اس کے بعد آپ جنوری 1948 عید میلاد النبی والا پوائنٹ لکھیں گے۔ پاکستان اور قرآن پاک۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس 1943 کراچی میں آپ نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ نسلی امتیاز کا خاتمہ۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس ٹائم پہ نسلی امتیاز کا خاتمہ کیا تھا 1948 میں ڈھاکہ میں، آپ کو پتہ ہے جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ان چیزوں کا کہا کہ ہمیں آپسی جھگڑے بھولنے چاہیے اور ہمیں صرف پاکستانی بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اب تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ مارچ 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پاکستان کے مطالبے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، پاکستان کے مطالبے کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے جدا کانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا، یعنی ہر مسلمان ہونے کے حساب سے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پاکستان اسلامی معاشرے کی عملی تجربہ گاہ۔ اسلامیہ کالج پشاور میں 13 جنوری 1948 کو طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ مسلم تہذیب کی حفاظت۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ مغربی معاشی نظام پر تنقید۔
یکم جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کی ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ لاسٹ پوائنٹ، قومیت کی تعریف، یہ آپ نے سٹارٹنگ میں ایڈ کرنا ہے۔ قائد اعظم دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کے لوگ سے الگ قوم ہیں اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔